سرور حسین نقشبندی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اور ہمارے اپنے اقبال باہو۔ کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے۔ قاسمی صاحب، بہت ایک طویل رفاقت آپ کی طائب صاحب کے ساتھ، پہلی مرتبہ کب ملاقات ہوئی ان سے؟ پہلی بار ملاقات جو ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد بہت سی حیثیات ان کی میرے سامنے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جامع الحیثیات شخصیت ہے۔ حفیظ طیب صاحب نے جو غزل کہی ہے، جتنی غزلیں کہی ہیں، چاہے ان کی تعداد مختصر ہو اور چاہے وہ اب تک کتابی صورت میں شائع نہ ہوئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی انفرادیت بہت نمایاں ہے۔ اور جب وہ نعت گوئی کی طرف آئے تو غزل گوئی میں جو انہوں نے مشق بہم پہنچائی تھی اور جو الفاظ کی تہذیب انہوں نے وہاں سے سیکھی تھی، اس نے ان کی نعت میں ایک جادو جگایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں لکھ بھی چکا ہوں اور کئی جگہ کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ دور جو ہے نعت گوئی کا، یہ حفیظ طیب کا دور ہے۔ میری نظر میں یہ عشق میں جو سپردگی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کا اظہار جس طرح حفیظ طیب صاحب اپنی نعت میں کرتے ہیں، سپردگی کا جذبہ ہے۔ کوئی حیث بیس نہیں، کوئی اچر مچر نہیں، اپنے آپ کو سپرد کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں، یہ حفیظ صاحب کی نعت کی خصوصیت، بہت بڑی خصوصیت۔ پھر یہ اس سپردگی کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے عرض کروں کہ جب آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی حفیظ طیب صاحب کی، تو یہ بے چین اور بےتاب پھر رہے تھے کہ مجھے 63 سال کی عمر میں مر جانا چاہیے، اس لیے کہ حضور کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حفیظ طیب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کس انتہا کی عقیدت تھی، اور اس عقیدت کی ایک صورت عشق تھی اور عشق کی صورت وہ سپردگی تھی، جس کو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ دوسری حیثیت تھی ان کی۔ تیسری حیثیت ان کی شخصیت کی۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو مبالغے پر مبنی سمجھا جائے، لیکن یہ میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں جب ہر طرف ظلم و جبر کی حکمرانی ہے اور جب ہر طرف دہشت و درندگی کا رقص ہو رہا ہے کرۂ ارض پر، پورے کرۂ ارض پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 انسانوں میں سے ایک انسان ضرور ایسا ہوتا ہے جو نیکی اور شرافت اور خیر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو، ایسے لوگ اگر موجود نہ ہوں، تو میرے خیال میں اس کرۂ ارض کے فنا ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرے خیال میں حفیظ طیب اس 1,00,000 میں سے ایک فرد ہے جو نیکی، پاکیزگی، شرافت، دیانت، برداشت اور ایثار کی ایک مثال ہے،
اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم اور دائم ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حفیظ طائب صاحب کے والد صاحب یہاں تشریف فرمائے. تھوڑی سی گفتگو ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کچھ طائب صاحب کے بارے میں کچھ بات کریں گے؟ کریں. بسم اللہ. فقیر کو طائب صاحب کے متعلق کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ سورج کو شمع دکھانا بیوقوفی ہے. اللہ کے فضل سے ان میں وہ صفات ہیں جو میں ذکر نہیں کر سکتا. سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کی نعتیں قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہیں. آپ کے بیٹے ہیں یہ، دعا کوئی ان کے لیے. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ پاک میرے بچے حفیظ طائب کو اپنی محبت کی جام سے سرشار فرما. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو عاشق زار بنا. یا اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ان کا انجام بخیر کر. یا اللہ پاک دین اور دنیا کی ترقی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر نور ارشدین مولانا محمد. حفیظ طائب صاحب احمد ندیم قاسمی صاحب کی فرمائش پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی. دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر ادو میرے باہر ادو. ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے. گلشنوں شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں، ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی. رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے. غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی. زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب. کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. بے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. یوں دور ہوں طائب